اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری گفتگو گزشتہ دروس میں ان چیزوں کے بارے میں چل رہی تھی کہ جو چیزیں مثلا نماز کی صورت کو برہم کر دیتی ہیں، ایسے کاموں کو انجام دینا، ان چیزوں کو انجام دینا، ان باتوں کو انجام دینا. اب اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو انجام دینے سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے، کیا نماز صحیح ہے یا نماز باطل ہے، کون سی چیزیں اس طرح کی. یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کو آنے والے درس میں بعد میں اس کو بتاؤں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ برہم زدن صورت نماز. نمبر 1، اگر در بین نماز کاری کند کے صورت نماز نا برہم زند مثل دست زدن بہوا پریدن و مانند اینہا. مثلا ایسے کاموں کو انجام دینا جن سے نماز برہم ہو جاتی ہے یا نماز ختم ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. جیسے مثلا اگر نماز کے درمیان اگر دربین نماز کاری کند، اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی انسان یہ کام انجام دے، کیسا کام انجام دے؟ ایسا کام انجام دے کہ صورت نماز نہ برہم زند، کہ وہ نماز کی صورت کوئی بگاڑ دے، توڑ دے، ختم کر دے نماز کی صورت کو. مثل 10 زدن، مثلا ہاتھ ادھر مار رہا ہے یا مثلا تالیاں بجا رہا ہے. صحیح، تالی بجانا، ہاتھوں کو مارنا ایک دوسرے میں، تالیاں بجا رہا ہے مثلا. اس طرح کی چیز حرکتیں کرے جس سے کہ محسوس ہو کہ آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ نماز سے باہر ہے. تو اگر ایسے افعال یا اعمال انسان انجام دیتا ہے کہ جو نماز کی صورت کو بگاڑ دیں، نماز کی صورت کو ختم کر دیں، جیسے تالی بجانا وغیرہ، ہر چند از روئے فراموشی باشد، چاہے یہ بھولے سے ہی کیوں نہ ہو، نماز باطل میں شباد، نماز باطل ہو جائے گی. نمبر 2، اگر در بین نماز با قدری ساکت بماند کہ نہ گویند نماز می خواند. اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی انسان اتنی مقدار میں یا اس قدر چپ ہو جائے، ساکت بماند چپ رہے، اتنا چپ ہو جائے کہ نہ گویند، کہ اسے نہ کہا جا سکے، دیکھنے والے نہ کہیں نماز میں خواند کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، نمازش باطل بھی شبد، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، خاموش ہو گیا کافی دیر تک، لوگوں کو لگے کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کہا نہ جا سکے کہ نماز پڑھ رہا ہے، چپ چاپ پڑھا ہے. یا الحمد پڑھ لی، اب دوسرے سورے کے لیے خاموش پڑھا ہے مثلا. تو ایسے موقع پر نماز کیا ایسے انسان کی باطل ہے. نمبر 3، رہا کردن نماز واجب، یعنی نماز واجب کو توڑنا حرام است، حرام ہے. کوئی بھی واجب نماز، جو نماز واجب ہے اس کا توڑنا کیا ہے؟ حرام ہے، مگر در حال ناچاری، مگر یہ کہ انسان مجبور ہو. جیسے مانند ان موارد، جیسے کہ یہ موقع ہیں، کون کون سے موقع ہیں جو آ رہے ہیں، یعنی یہاں پر انسان نماز کو اگر توڑے تو حرام نہیں ہے. مثلا حفظ جان کا بچانا. نمبر 2، حفظ مال کا بچانا. نمبر 3، جلوگیری از ضرر مالی و بدنی، مالی اور جسمانی بدن کا محفوظ کرنا، اس ضرر سے بچانا، یعنی جسم کو نقصان ہو جائے یا مالی نقصان ہو جائے، اس کو بچانے کے لیے کیا کرنا؟ نماز کو انسان توڑ سکتا ہے.
شکست نمبر 4 یہ ہو رہی ٹھیک ہے. شکستن نماز برائے پرداخت بدہی مردم بین شرائط اشکال ندارت. نماز کا توڑنا قرضہ دینے کے لیے، ہاں کیا کرنے کے لیے؟ قرض دینے کے لیے ان شرائط کے ساتھ اشکال نہیں رکھتا. یعنی اگر کسی انسان کو کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو اگر یہ شرائط ہیں تو پھر اسے نماز توڑنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. حالانکہ اگر کوئی لینے والا مسئلہ بھی ہے قرض، جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو، اگر انسان کا لینے والا مسئلہ بھی ہے کہ اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر نہیں آئے گا تو اس میں بھی نماز توڑی جا سکتی ہے. لیکن دینے والے میں بھی، مثلا طلب خدرہ میخواد، مثلا جس کا قرض ہے وہ خود چاہتا ہے کہ مجھے قرض دے دے. نمبر 4 شکستن نماز یعنی نماز کا توڑنا برائے پرداخت بدہی مردم لوگوں کا قرض ادا کرنے کے لیے. اور جیسے میں یعنی لے بھی سکتا ہے لیکن دینے کے لیے ان شرائط اشکال نہ دارات، ان شرائط کے ساتھ جو شرائط آ رہے ہیں کوئی اشکال نہیں ہے. یعنی اگر کوئی انسان نماز توڑے کسی کے لیے قرضہ ادا کرنے کے لیے، قرض دینے کے لیے، لیکن اس کے شرائط ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان شرائط کے ساتھ نماز کو توڑے گا تو کوئی اشکال نہیں ہے. نمبر 1 مثلا جیسے طلبکار، مثلا طلب کرے قرضہ دینے والا جس کا قرض ہے، طلب خدرہ میخواہد جس نے قرض دے رکھا ہے وہ اپنے قرضے کو واپس مانگے، وہ چاہتا ہے کہ قرض دیں اس کا. ایک تو اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ نماز توڑ سکتے ہیں. کب؟ نمبر 2 وقت نماز تنگ نیست، نماز کا وقت تنگ نہیں ہے، یعنی نماز کا وقت اگر تنگ نہیں ہے تو آپ توڑ سکتے ہیں، تنگ ہے تو نہ توڑے. یعنی می تواند پس از پرداخت بدہی نماز را در وقت آن بخواند. تنگ سے کیا مراد ہے؟ یعنی تنگ سے مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ نہیں ہے، یعنی می تواند یعنی وہ ٹر سکتا ہے، پس از پرداخت بدہی یعنی وہ اپنے قرض کو ادا کر کے پیسے دے کے نماز کو اس کے وقت میں پڑھ سکتا ہے. اگر نماز کو اس کے وقت میں پڑھ سکتا ہے تو اب آپ نماز توڑ کے اس کا قرض دے دے قرض والے کا. صحیح. در بین نماز نمی تمانت بہیرہ بے پردازات، نماز کے درمیان وہ نہیں کر سکتا کہ مثلا جو قرض ہے وہ دے، تو نماز توڑ کے قرض دے دے. یعنی ایک تو جس کا قرض ہے وہ قرض مانگ رہا ہو، قرض دینے کے لیے نماز تب توڑ سکتے ہیں قرض دار اپنا قرض مانگ رہا ہو. ایک دوسرے یہ کہ وقت میں گنجائش ہو کہ یہ نماز توڑ دے تو بعد میں اس کے پاس وقت ہے، نماز پڑھ سکتا ہے اسی کے وقت میں. پھر وہ نماز پڑھتے ہوئے ایسا نہ کر سکتا ہو، نماز پڑھتے ہوئے قرض نہ دے سکتا ہو. ٹھیک ہے. مثلا قرض دار قرض مانگے، بھائی میرے قرض دو، اس کا جو ہے مثلا وہ تھیلا رکھا ہوا تھا مثلا، یا پرس رکھا ہوا تھا، یا بیگ رکھا ہوا ہے، یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس میں پیسے ہیں، مثلا وہ اشارہ کر دے یعنی اس میں سے لے لو اپنا قرض، تو یہ نماز پڑھتے ہوئے کام ہو سکتا ہے نا، اشارے سے تھوڑا بہت ہلکا پھلکا اشارے سے نماز باطل نہیں ہوتی. اس طرح اگر مجبوری ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، مثلا نماز بھی بچ جائے گی، اس کا قرض بھی چلا جائے گا، کام بھی ہو جائے گا اور توڑنے بھی نماز نہیں پڑے گی. در بین نماز نمی توانت، وہ نماز کے درمیان نہیں کر سکتا کہ قرض کو ادا کرے تو پھر نماز کو توڑ سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا. نمبر 5 شکستن نماز برائے مالی کی اہمیت نہ درد مکروہ است، نماز کا ایسے مال کے لیے توڑنا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ مکروہ ہے. یعنی آپ قرض دینے کے لیے بھی نماز کو توڑ سکتے ہیں، یہ سمجھ میں آیا. اور اگر آپ کا خود قرض اس طرح کا معاملہ کسی کے پاس ہے اور مقدار پیسے کی مالی حیثیت اچھی خاصی ہے اور اگر آپ کو وہ ہاتھ نہیں آیا تو نکل جائے گا تو اس حالت میں بھی آپ نے قرض لینے کے لیے آپ اس سے یعنی نماز کو توڑ کے نماز لے سکتے ہیں، یعنی قرض لے سکتے ہیں. اور دینے کے لیے آپ کو شرائط یہ بتائے ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ نماز توڑی جا سکتی ہے. کل کا درس تھا یعنی گزشتہ درس تھا جس کو ہم نے تھوڑا پیچھے سے دہرایا.
اور واضح کیا. کہہ رہے ہیں کہ چیز ہے کہ در نماز مکروہ است. اب وہ چیزیں کہ جو نماز میں مکروہ ہیں. نمبر 1 برہم گزاشتن چشمہ. نماز کا حالت نماز میں آنکھوں کا بند کرنا. جی نماز میں وہ چیزیں کہ جو مکروہ ہیں ان کا انجام دینا مکروہ ہے. نمبر 1 برہم گزاشتن چشمہ, آنکھوں کا بند کر دینا. نمبر 2 بازی کردن بانگشتان و دستہ, انگلیوں سے کھیلنا, ہاتھوں سے کھیلنا ہے نہیں, انگلی چٹکا رہے ہیں, مٹکا رہے ہیں, صحیح, بار بار انگلی کھول رہے ہیں, بند کر رہے ہیں, ہاتھوں کو بلا وجہ ہلا رہے ہیں, حرکت دے رہے ہیں بلا وجہ ہے, یہ سب کیا ہے, مکروہ ہے. نمبر 3 سکوت کردن در انجام خواندن حمد یا سورہ و یا ذکر برائے شنیدن حرف کسی. حرف کسی خاموش رہنا نماز میں, کب, حمد پڑھتے ہوئے, سورہ الحمد پڑھتے ہوئے, یا کوئی دوسرا سورہ پڑھتے ہوئے, یا ذکر کرتے ہوئے. کس لیے, کسی دوسرے انسان کی بات کو سننے کے لیے. کوئی انسان بات کر رہا ہوتا ہے نا, ایسا کوئی انسان بات کر رہا ہے اور اس کی بات کو سننے کے لیے ہم چپ ہو گئے مثلا, صحیح, تو ایسا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے. نیاز مانو کہہ رہے کہ سکوت کردن در ہنگام خواندن حمد یا سورہ و یا ذکر برائے شنیدن حرف کسی. کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہنا نماز کی حالت میں, اور چپ ہو جانا نماز کی حالت میں, کب, حمد یا سورہ پڑھتے ہوئے یا کوئی ذکر کرتے ہوئے. کس لیے چپ ہو جانا, برائے شنیدن حرف کسی, کسی کے حرف کو سننے کے لیے, کسی کی بات کو سننے کے لیے. جیسا ہوتا ہے نا کہ کوئی اعلان کر رہا, رک گئے, یا کوئی گھر میں بات کر رہا, رک گئے, ہم نے الحمد سورہ روک دیا اور اس کی بات سننے لگے. کیا ہے یہ, مکروہ ہے. نمبر 4 کسے ہر کاری کے خضوع خشورا از بین ببرا. ہر وہ کام جو خشوع و خضوع کو ختم کر دے, اس کے لیے نماز کا اس کو انجام دینا کیا ہے, مکروہ ہے. ہر وہ کام جو خشوع و خضوع کو ختم کر دے, اس کے لیے نماز, یعنی ہر اس کام کو انجام دینا مکروہ ہے کہ جو نماز کے خشوع و خضوع کو ختم کر دے. نمبر 5 برگرداندن صورت با طرف راست چپ بمقدار کم چون زیاد ہوں نماز را باطل میں کند. صورت کو یعنی اپنے چہرے کو نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں طرف تھوڑی سی مقدار میں گھمانا. مقدار کم یعنی تھوڑی سی مقدار میں گھمانا, یعنی نماز پڑھتے ہوئے اپنے چہرے کو دائیں بائیں گھمانا تھوڑی سی مقدار میں, کیونکہ زیادہ مقدار میں گھمانے سے نماز باطل ہو جائے گی. لہذا تھوڑی سی مقدار میں گھمانا بھی مکروہ ہے. نماز کو باطل تو نہیں کرے گا لیکن مکروہ ہے. جو ہم نے آج پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ برہم زدن صورت نماز. نمبر 1 اگر در بین نماز کاری کند کہ صورت نماز را برہم زند مثل دست زدن. اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسا کام انجام دے کہ جو نماز کی صورت کو کیا کر دے, خراب کر دے, جیسے تالیاں بجانا یا اس طرح کے دوسرے کام انجام دینا, ہر چند ضروری فراموشی باشد, چاہے وہ کتنا ہی بھولے سے کیوں نہ ہو. یعنی بھولے سے انسان تالیاں بجانے لگا, کودنے لگا, سینٹیاں بجانے لگا, تو یہ سب کیا ہے, نماز کی صورت کو بگاڑ دیتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں. نماز باطل بے شبہات, تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی. نمبر 2 اگر در بین نماز بقدر ساکت ببنات کے نگویت نماز میں خواند. اگر کوئی انسان نماز پڑھتے ہوئے اتنی مقدار میں چپ ہو جائے, رک جائے کہ لوگ کہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے, نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے, نمازش باطل میں شمال, اس کی نماز باطل ہو جائے گی. نمبر 3 رہا کردن نماز واجب. نماز واجب کا توڑنا حرام است, حرام ہے, مگر در حال ناچاری, مگر یہ کہ انسان مجبور ہو, مانند ان موارد, جیسے یہ موقع آ رہے ہیں. کون سے موقع, حفظ جان, جان کی حفاظت کے لیے نماز توڑ رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. مال, حفظ مال, مال کی حفاظت کے لیے نماز توڑ رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. جلو گیری ضرر مالی و بدنی, یعنی ضرر مالی اور ضرر بدنی سے, یعنی بدنی نقصان اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے نماز توڑ رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے.
توڑ سکتا ہے. نمبر 4 شکستن نماز برائے پرداخت بدہی مردم ان شرائط اشکال نہ تعلق. نماز کا توڑنا قرض ادا کرنے کے لیے ان شرائط کے ساتھ کوئی اشکال نہیں رکھتا. کون سے شرائط جو آ رہے ہیں؟ طلبکار طلب خدرہ مفاد، قرض جس کا قرض ہے وہ اپنا قرض مانگے، وقت یعنی وہ قرض چاہتا ہو، واپس لینا چاہتا ہو. وقت نماز تنگ نہیں ہے، نماز کا وقت تنگ بھی نہیں ہے، یعنی می تمانت پس از پرداخت بدہی نماز را در وقت ہاں یعنی وہ کر سکتا ہے کہ وہ نماز توڑے تو پھر وقت نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھ سکتا ہے، اگر ایسا ہے تو توڑ سکتا ہے. بھلے در بین نماز نمی توانت ایرا بے پردازات، اگر نماز میں نہیں کر سکتا کہ وہ قرض جس کا قرض ہے اس کو قرض دے دے، لوٹا دے، اس کا قرض ڈال دے دے اسے، تو پھر نماز توڑ سکتا ہے. اور اگر نماز میں ایسا ہو سکتا ہے تو کر لے، نہ توڑے نماز. نمبر 5 شکستن نماز برائے مالی کی اہمیت ندارت مکروہ است. ایسے مال کے لیے نماز توڑنا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کو آپ وقت نہیں سمجھتے، اس کی وقت ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر اس کا ایسے اس میں نماز کا توڑنا مکروہ ہے. کہہ رہے ہیں ان چیزوں کا انجام دینا نماز میں مکروہ ہے. کن چیزوں کا؟ ان چیزوں کا. آقا چوتھا ایک بار اور بتا دیجیے. جی نمبر 4 شکستن نماز برائے پرداختن، نماز کا توڑنا قرض کے ادا کرنے کے لیے. اگر کسی انسان پر کسی کا قرض ہے اور وہ ابھی مانگ رہا ہے اور وقت تنگ ہے، مثال کے طور پر اسے جانا ہے، ایمرجنسی کام ہے، اگر آپ نماز پڑھ کے دیں گے پوری کر کے تو اس کا ٹائم نکل جائے گا. فرض کریں وہ مسافر ہے، اسٹیشن پہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اسٹیشن پہ آپ کی ملاقات ہو گئی، اس نے آپ سے قرض مانگ لیا کہ بھائی میرا قرض دے دو واپس، جو میں نے آپ کو دیے تھے پیسے، وہ پیسے دے دو. اور اگر آپ نماز پوری کرتے ہیں تو ٹرین نکل جائے گی، مثلا چھوٹ جائے گی ٹرین یا پلین اڑ جائے گا. جی اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں اس ٹائم تو نہیں، وہ تو الگ چیز ہے، پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے. وہ تو یہ ہے کہ وہ قرض اس کے پاس جو یعنی اس کے پاس ہیں پیسے اور جس کا قرض ہے وہ مانگ رہا ہے، اور اب حالت یہ آ گئی مثلا کہ ایمرجنسی ہے، اگر وہ نماز پوری کر کے دیتا ہے صحیح تو اس کا پلین نکل جائے گا، اڑ جائے گا، یا اس کی ٹرین چھوٹ جائے گی صحیح. تو جلدی میں ہے وہ بہت زیادہ جس کا قرض ہے، اور ہمارے پاس پیسے ہیں صحیح، تو اب ہم نماز توڑ کے ہمیں چاہیے کہ اس کے پیسے دے دیں، ہم نماز توڑ سکتے ہیں، اس کو پیسے دے دیں تاکہ اس کی پلین یا ٹرین نہ چھوٹے. مثلا مثال دی ہے میں نے ایک ہی ہے. اور اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے ایسا کر سکتا ہے مثلا کہ قرض بھی دے دے اور نماز بھی توڑنی نہ پڑے، تو پھر نماز توڑنے کی حاجت نہیں ہے، کر سکتا ہے. مثلا کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا اس کا بیگ رکھا ہوا ہے، پرس رکھا ہوا ہے برابر میں، وہ اشارہ کر دے بھائی اپنا قرض اس میں سے لے لو، سمجھ جائے گا وہ. جیسے وہ نے قرض مانگا، بھائی میرا قرض دے دو، پیسے دے دو، میرا پلین چھوٹنے والا ہے، تو اشارہ کر دیا، تو اشارے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اشارے سے نماز باطل نہیں ہوتی. اشارہ کر دیا تو ویسے بھی ضرورت ہے، توڑنے سے تو بہتر ہے. تو مثلا وہ بیگ سے اپنا اس کے پیسے نکالے اور جتنا اس کا اپنا تھا پیسہ قرض کا وہ لے کے چلا جائے، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی آگے ممنون، سمجھ میں آ گیا. جی تو کہہ رہے ہیں کہ نمبر 4 اگر شکستن نماز برائے پرداخت بدہی قرض دینے کے لیے نماز کو توڑنا ان شرائط کے ساتھ اشکال نہیں رکھتا. کون سے شرائط ہیں؟ کہ طلبکار جو ہے یعنی جس کا قرض ہے وہ اپنا قرض مانگے، ابھی چاہتا ہو کہ بھائی دے دو. وقت نماز تنگ نہیں، نماز کا وقت تنگ بھی نہیں ہے، یعنی تنگ نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی وہ کر سکتا ہے کہ نماز چھوڑ کے قرض دے دے اور اس کے بعد نماز کو اپنے وقت میں نمازی کے وقت میں دوبارہ سے پڑھ لے. صحیح ہے. نمبر 5 یہ در بین نماز نمیتوانت بدہی راہ پہ پردازت، اور نماز پڑھتے ہوئے وہ نہیں کر سکتا کہ قرض کو دے، تو پھر کیا کرے؟ نماز توڑ کے قرض کو دے دے. نمبر 5 شکستن نماز برائے مالی کی اہمیت ندارت مکروہ است. نماز کا توڑنا اس مال کے لیے جس کی کوئی اہمیت نہ ہو مکروہ ہے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. یہ تو آپ نے پڑھ ہی لیا نیچے مکروہات جو ہیں، تو یعنی مکروہات نماز کیا ہیں یہ ہم بتا چکے. یعنی میں ترجمہ کر رہا ہوں صرف جو ہے جلدی، جو وقت تمام ہو چکا بلکہ لیٹ ہو گئے. آنکھوں کا بند کرنا نماز میں مکروہ ہے. انگلیوں سے کھیلنا، یعنی انگلی چھٹکانا، مٹکانا، ہاتھوں کو بار بار ہلانا، موڑنا، تروڑنا، بلا وجہ حرکت دینا مکروہ ہے. نماز پڑھتے ہوئے چپ ہونا، حمد پڑھتے ہوئے، سورہ پڑھتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے کسی انسان کی بات کو سننے کے لیے جیسا ہو جاتا ہے کبھی، مکروہ ہے.
ہر کاری کے خشوع از بین ببرد، ہر وہ کام جس سے خشوع و خضوع ختم ہو جائے نماز میں انجام دینا مکروہ ہے. ایسے کام کا انجام دینا جس سے خشوع و خضوع ختم ہو جائے مکروہ ہے. بگردانن صورت با طرف راست چپ بے مقدار کم، یعنی تھوڑی سی مقدار میں چہرے کا ادھر ادھر کرنا مکروہ ہے، اور اگر چونکہ زیادہ کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، اگر تھوڑا کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے. نکتفی علی المقدار باقی قدن سے جی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.